انتہائی باعث احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اور صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ جو پہلی مرتبہ کی صحت ہے، اس کے بعد اگر بیماری حملہ کرے یا حادثہ کوئی پیش آ جائے، وہ صحت نہیں ملے گی جو پہلی مرتبہ تھی۔ کہیں نہ کہیں سے اعضائے انسانی کمزور رہ جائے گا، کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ یار بالکل ٹھیک ہوں، ہاتھ میں کمزوری ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، یار چلتے چلتے دماغ چکرا جاتا ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ زیادہ بیٹھ، جو پہلی اللہ کی صحت نعمت ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ جو عزت پہلی مرتبہ ملتی ہے وہ دوبارہ نہیں ملتی۔ لوگ قدر کریں گے، سلام کریں گے، اور آپ کی گاڑی کو دیکھ کے مسکرائیں گے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا، اور پریشانی تو نہیں ہے، اب ٹھیک ہے۔ ساتھ کہیں گے یار بس پہلے جو مقام تھا نا، اس نے بنایا تو ہے لیکن وہ نہیں بنا جو پہلے اس کا مقام تھا۔ یعنی پہلی جو اللہ کی نعمت ہے، اس کے بعد جو نعمت ملتی ہے اس جیسی نہیں ملتی، اس سے بڑھ جائے گی، کم ہو جائے گی، لیکن جو پہلی نعمت اللہ نے رحم مادر میں ماں کی گود میں اللہ نے دی تھی، وہ نعمت میرے عزیز دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی، اس جیسی تو آ جاتی ہے۔ اور عقل مند بندہ وہی ہے جو پہلی نعمت پر اس نعمت کی قدر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ نہ دن بدلتے دیر لگتی، نہ وقت بدلتے دیر لگتی، نہ مزاج بدلتے دیر لگتی، نہ حالات بدلتے دیر لگتی۔ جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج جیسے ہیں وہ کل جیسے نہیں ہوں گے۔ انسان کی زندگی پہ زوال آ رہا یہاں تک جب تک چلنے والے کو زمین کے اندر دفن نہ کر دے، یہ زوال آتا رہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، دو فرض ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کتنا فارغ رکھا؟ قیمتی سے قیمتی بھی آپ کو فون آ جائے گا، آپ کہیں گے جمعے کے بعد کرنا۔ نہائے دھوئے، کپڑے سی، گھر کے اندر آوازیں تھی کپڑے دو، ناڑا ڈال دو، یہ کر دو، خوشبو کہاں ہے، کنگھی کہاں ہے، تیل کہاں ہے۔ دو گھڑیاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اتنی تیاری، 50,000 سال کا دن ہوگا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قبر کی اندھیری رات میں اللہ نے اپنے سامنے جب کھڑا کرنا ہے، فرشتوں کا سامنا کرانا ہے، اس کے لیے آپ کی میری تیاری کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرماوے۔ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کی روح سے تو انسان کے یہ منہ پہ مار دیے جائیں، اور آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں اور آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کچھ نمازی ایسے ہیں سوائے ان کو ٹھونگے مارنے سے کبے کی طرح کچھ نہیں ملتا۔ یہ بھی تو نمازی ہیں۔ بعض نمازیں ایسی ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ایک لمحہ بھی اللہ کا دھیان نہیں آتا۔ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ بعض نمازی ایسے ہیں سلام پھیرتے ہیں، نماز ان کو کہتی ہے خدا تجھے بھی ایسا برباد کرے جیسا تم نے مجھے برباد کیا۔ لاپرواہی اور کوتاہی کے ساتھ جیسے تم نے پڑھی، اللہ تجھے بھی ایسا کر دے۔ اب بتاؤ، نماز زندگی کے اندر پڑھی 20 سال، پہلے 20 سال جوانی کے گزر گئے، پھر 10 سال شادی کے گزر گئے، پھر مکان دکان بناتے گزر گئے، جب دانت نکلنے شروع ہو گئے، اندریاں کمزور ہو گئیں، اور پیشاب اور پخانے کے تقاضے ہو گئے، چلا جاتا کوئی نہیں۔ اب آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ بھی پتہ نہیں نماز میں وضو بھی رہتا کہ نہیں رہتا، کتنی رکعتیں پڑھی کتنی نہیں۔ اب یہ بتاؤ، یہ نمازیں قیامت کے دن کیا اللہ کا سامنا کرنے دیں گی؟ اللہ بڑے کریم ہے، یقین جانیں وہ بہت ہی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، فرماتے بندے اگر تو اس حالت میں بھی عمل کرتا ہے میں یہ بھی تیرے قبول فرما لوں گا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، داؤد علیہ السلام سے فرمایا داؤد تجھے پتہ ہے قیامت کا دن ہوگا؟ جی۔ فرمایا جو میزان عدل لایا جائے گا، ترازو ترکڑی جو لائی جائے گی، بعض علماء فرماتے ہیں وہ ترکڑی ایسی ہے جیسے عام ہوتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کی دستی ہوگی اور دو اس کے پاٹ ہوں گے۔
جس کا ایک پارٹ ہوگا، ایک حصہ، جیسے ہم ایک میں بٹے رکھتے ہیں ایک میں سامان رکھتے ہیں، وہ ایک حصہ اتنا بڑا ہوگا، فرمایا داؤد ساتوں آسمان اور زمین، زمینیں بھی ساتھ ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے دریا دریا کی مخلوق، ہوا ہوا کی مخلوق، زمین کے نیچے اوپر کی مخلوق، درختوں کے اندر گھونسلے بنانے والے، چھپاہے چھپکنے والے اور چلنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، میٹھے زہریلے، پہاڑ پتھر رنگ نسل، جو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ سارا ایک پلڑے میں رکھ دو تو اتنی جگہ گھیرے گا جتنا کھلے میدان میں ایک گیند جگہ گھیرتا ہے۔ اب آپ کی میری نمازیں وہ 60 سال کی، گناہ بھی اور روزے بھی اور نمازیں بھی اور زکوٰۃ بھی ادا بھی، یہ 60 سال کی ایک طرف، اور میں داؤد اتنی جگہ گھیرے گا جتنا ایک پتھر ہوتا ہے کھلے میدان میں۔ داؤد علیہ السلام پہ سکتہ طاری ہوا ہے، بتا اللہ، اتنا کب بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ ہوش آیا داؤد، کیا ہوا؟ کہ یا اللہ اس پلڑے کو بھرے گا کون؟ زمین آسمان رکھ دو، پلڑا نہ بھرے سے بھرے گا کون؟ فرمایا داؤد میرے بندوں میں کو بندے آئیں گے اور وہ میرے بندے اپنے منہ سے کہیں گے سبحان اللہ، یہ اتنا اجر و ثواب ہوگا، اتنا پلڑا ہوگا، اتنا اس کا وزن ہوگا کہ ایک پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین آسمان کے نظام کو رکھ دیا جائے، کہ سبحان اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ کچھ لگا، ہلکا سا منہ ہلا، سانس بھی آدھی نہیں آئی۔ اگر یہ تصویر روزانہ دن میں 100 مرتبہ کر لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر سے نکلے ایک معمول بنا لے کہ میں نے اپنے آفس تک، میں نے اپنی بنی تک، میں نے اپنی دکان تک، میں نے اپنے کاروبار تک، میں نے اپنے کالج، یونیورسٹی، اسکول اور نوکری کی جگہ تک میں نے یہ 200 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 5 مرتبہ پڑھو اور 6 7 مرتبہ کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے پڑھتے آپ نے دکان پہ جانا ہے، جب واپس آنا ہے آپ کہیں کہ بھئی میں نے پورے رستے درود شریف پڑھتے آنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ درود ابراہیمی، کوئی درود چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جس درود کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے، گنبد خضرا کے ساتھ ہو جائے، جس درود کے اندر میرے آقا کا نام آ جائے، وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے بھائی۔ اللہ نے اپنے نبی کو کوئی چھوٹی چیز دی نہیں، کوئی حقیر چیز دی نہیں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، بزرگی میں، پرہیزگاری میں، اخلاق میں، کردار میں، بنات میں، ازواج میں، یار میں، آل البیت میں، مزاج میں، شہر میں، سونے میں، جاگنے میں، اللہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ جب مرتبے اتنے اعلیٰ ہو تو درود چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ توبہ کیا کرو کہ چھوٹا درود پڑھو، بڑا درود پڑھو۔ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ میں تو پہنچ، جب درود بڑا ہو گیا بھائی۔ اور جتنا آپ کو مجھے وقت ملے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف کر، اللہ تو سب بولیوں سے واقف ہے۔ کبھی اللہ نے کہا میں سندھی نہیں سمجھتا، کبھی کہا میں اردو نہیں سمجھتا، پنجابی نہیں سمجھتا، یہ تو تم ہو۔ قومیت میں، صوبائیت میں، لسانیت میں بٹ گئے اور اپنے آپ کے دلوں کے اتنے بکھیڑے ڈال دیے، اتنا دل کے اندر گند پیدا کی، یہ گند دھلنے کو تیار ہی نہیں۔ اسے تو موت کا جھٹکا دھوئے گا بھائی، میں نہیں دھلتا۔ ڈاکٹروں نے پھاڑ کے دیکھ لیا، اللہ والوں نے اسے اپنی نگاہوں میں لے کے دیکھ لیا، مسجدوں میں دل چلا گیا، مدرسوں میں چلا گیا، خانقاہوں میں چلا گیا، بیبی کے قبرستان چلا گیا، جنازوں میں چلا گیا، سارا دل دھلتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ منہ دھل رہا، ہاتھ دھل رہے، پیر دھل رہے، دل نہیں دھل رہا، کپڑے دھل رہے، دل کالا کے کالا، نفرت ہی نفرت ہے اس کے اندر۔ قومی دوستو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔